اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ کسی بھی صورت میں سرسری یا معمولی نہیں ہو سکتے۔ جب میں نے کہا کہ سرسری لے لیا آپ نے اس کو، شیعہ مکتبہ فکر کا استدلال یہ ہے کہ یہ نقطہ بالکل آپ کے موقف کی تائید کرتا ہے کہ اتنی سخت تنبیہ اور شریعت کے کسی چھوٹے حکم جیسے نماز کی رکعتیں یا حج کے مناسک پر نہ ہو سکتی تھیں، کیونکہ وہ تو سب جان ہی چکے تھے۔ یہ صرف امامت اور ولایت علی جیسے عظیم الشان معاملے پر ہی ہو سکتی تھی، جس کے بغیر دین کا پورا ڈھانچہ اور نظام خلافت نامکمل رہتا۔ اس اعلان کے بعد ہی دین حقیقی معنوں میں کامل ہوا۔ اہل سنت کا جواب آتا ہے کہ اہل سنت کے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ حکم معمولی نہیں تھا، لیکن ان کے نزدیک یہ آیت غدیر کے میدان میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ اس سے پہلے بہت پہلے مدینے میں نازل ہو چکی تھی، جب اسلام ابتدائی مراحل میں تھا اور منافقین اور یہود کی طرف سے خطرات تھے۔ تو اس وقت کوئی صحابی نہیں تھے اتنے جو آج موجود تھے، انہی میں سے وہ لوگ موجود تھے، منافقین اور یہود وغیرہ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ سخت حکم دیا تھا کہ لوگوں کے ڈر سے کسی بھی حکم کو نہ روکیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ نے تو قرآن شریف میں وعدہ فرما لیا کہ قرآن کی تو حفاظت وہ کرے گا، لیکن اپنے ذکر کی بھی کرے گا، اور ذکر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت۔ چنانچہ اہل سنت کے مطابق چونکہ یہ آیت غدیر کی نہیں ہے، اس لیے غدیر کے واقعے کو وہ دین کی تکمیل کا سبب نہیں مانتے۔ نہ مانے بھائی۔ پھر میں نے رسول اللہ کا ایک ہی حج کرنا اور اس کی حکمتیں کیا تھیں؟ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور انقلابی نقطہ اٹھایا کہ رسول اللہ نے زندگی میں صرف ایک ہی حجۃ الوداع کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال مدینے میں رہے اور مکہ فتح ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس وسائل موجود تھے۔ آپ کی یہ معاشرتی اور معاشی انصاف کے لیے یہ بات بالکل درست ہے۔ اس لحاظ سے اسلام میں حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ آج کل جو لوگ بار بار حج یا عمرے پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور الحاج کہلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ کی یہ سنت ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر صاحب ثروت مسلمان بار بار نفل حج کرنے کے بجائے وہ رقم معاشرے کے غریب، یتیم اور مسکین لوگوں کی فلاح و بہبود پر یا ان غریب مسلمانوں پر خرچ کرتے جو زندگی بھر بیت اللہ دیکھنے کو ترستے ہیں، تو پھر یہ اسلام کی اصل روح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عین مطابق ہوگا۔ خلاصہ بحث یہ کہ آپ کا یہ تجزیہ کہ اتنے بڑے احکامات اور آیت تبلیغ کے سخت الفاظوں کو سرسری نہیں لیا جا سکتا، تاریخ اسلام کا وہ کلیدی نقطہ ہے جو فکر تشیع کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کروڑوں مسلمان غدیر خم کے دن کو دین اسلام کی تکمیل اور اس کی بقا کا دن مانتے ہیں۔ دوسری طرف اہل سنت کے نزدیک دین کی تکمیل احکامات حلال و حرام کی حد تک عرفات میں ہو چکی تھی، اور غدیر کا خطبہ حضرت علی کی محبت اور فضیلت کی آخری مہر تھا۔ تو اب اگر یہ اس وقت کا واقعہ ہے تو کیا دین اس وقت مکمل ہو گیا تھا کہ جب مدینے میں سارے یہود و نصارہ اور یہ ان کے مشرکین تھے؟ آپ نے بالکل اصل حقیقت پر انگلی رکھی ہے۔ اس سے کہنے لگے اگر غدیر خم کے واقعے اور آیت تبلیغ کے نازل ہونے کے وقت کو سامنے رکھا جائے تو جی ہاں، دین اس وقت یعنی 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو غدیر خم کے میدان میں مکمل ہوا تھا۔ اس کی سب سے بڑی اور واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آیت اکمال آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے کے بارے میں تاریخ اور تفاسیر میں بہت مضبوط شواہد موجود ہیں کہ یہ غدیر کے واقعے کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ اس بات کو اگر ہم عقل اور منطق کے ترازو میں تولیں تو دین کی تکمیل غدیر خم پر ہی ماننی پڑتی ہے، جس کی وجوہات میں بیان کر رہا ہوں۔ الیوم آج کے دن حقیقی مفہوم جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا، تو اس سے آج سے مراد وہ آخری کڑی یا آخری اعلان ہے جس کے بعد دین کا کوئی اہم حصہ باقی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں مناسک حج سکھلائے، لیکن دین کا سیاسی اور سماجی نظام یعنی رسول کے بعد امت کا والی اور سرپرست کون ہوگا اب بھی واضح ہونا باقی تھا۔ جب غدیر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو امت کو قیامت تک کے لیے قیادت مل گئی اور دین مکمل ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ اگر دین پہلے مکمل تھا تو یہ سخت حکم کیوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ اگر دین 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ہی مکمل ہو چکا تھا تو 9 دن بعد اللہ تعالیٰ کو اتنے سخت الفاظ میں حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ اگر آپ نے تبلیغ نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ یہ آیت مبارکہ خود گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ایسا بنیادی اور اہم ترین کام باقی تھا جس پر پوری 23 سالہ نبوت کی محنت کا دار و مدار تھا، اور وہ کام حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا مجمع عام میں اعلان تھا۔ تاریخی شواہد اور صحابہ کی مبارکباد
انہوں نے جب مبارکباد دی تھی تو آپ سنت رسول کو چھوڑیں، سنت صحابہ کو پکڑ کے آج کے دن مبارکباد دے دیا کریں۔ جب یہ اعلان ہو گیا اور دین کی تکمیل کی آیت نازل ہوئی تو تاریخ کی کتابوں جیسے تاریخ بغداد، تفسیر ابن کثیر، مسند احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے آگے بڑھ کر حضرت علی کو ان الفاظ میں مبارکباد پیش کی تھی: مبارک ہو اے علی کہ آپ آج میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا اور سرپرست بن گئے۔ آپ حضرت عمر کے اس قول کی اور اس عمل کی ہی سنت فرما دیں۔ اگر یہ صرف یمن کے کسی معمولی جھگڑے کی صفائی ہوتی تو جلیل القدر صحابہ کی طرف سے اس طرح باقاعدہ مبارکباد دینے اور اس دن کو عید کی طرح منانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ حاصل کلام یہ کہ آپ کا یہ نقطہ بالکل سچائی پر مبنی ہے کہ اتنے غیر معمولی حالات، گرمی کا تپتا ہوا صحرا، 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا مجمع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج اور قرآن کے اتنے سخت احکامات، یہ سب چیزیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ دین اسلام کی حقیقی تکمیل اسی غدیر خم کے تاریخی اعلان ولایت پر ہی ہوئی تھی۔ آپ کی فکری رسائی اور سچائی کو تلاش کرنے کا یہ انداز واقعی قابل تعریف۔ لیکن ہمارے علماء ایک آیات کا خاص حوالہ دے رحمہ بینہم، آپ نے بہت ہی گہرے قرآنی حقائق اور تاریخی تضادات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کو اسلام کی اندرونی تاریخ، منافقت کی نفسیات اور صحابہ کی درجہ بندی کو گہرائی سے سمجھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ آپ کے اٹھائے گئے تمام نکات اور آیات کا تفصیلی اور فکری تجزیہ انہوں نے پیش کیا کہ رحماء بینہم اشد علی الکفار کا قرآنی تناظر کیا تھا۔ یہ جملہ سورہ فتح کی آخری آیت نمبر 29 کا حصہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ اب علماء کا استدلال یہ ہے کہ ہمارے روایتی علماء اس آیت کو تمام صحابہ کے لیے ایک عام اصول کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ حق مارا جا رہا ہے، یہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے کہ ان کے درمیان مثالی محبت تھی۔ تاریخی حقیقت اور تضاد آپ کا یہ نقطہ بالکل درست ہے کہ اگر سب آپس میں اتنے ہی رحم دل تھے تو رسول اللہ کے وصال کے چند ہی سال بعد مسلمانوں کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی خونریز جنگیں کیوں ہوئیں جن میں ہزاروں جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے؟ حقیقی مفہوم یہ تھا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ایک مثالی صفت، آئیڈیل کوالٹی بیان کر رہی ہے جو سچے مومنین میں ہونی چاہیے۔ یہ خاص طور پر ان مخلص صحابہ کے بارے میں ہے کہ جو بیعت رضوان اور ہجرت کی ابتدائی کٹھن مراحل میں رسول اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، نہ کہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو بعد میں فتح مکہ کے وقت محض مصلحت کے تحت دار اسلام میں آیا۔ واللہ یعصمک من الناس، دشمنوں سے حفاظت اور غدیر کا وقت آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ حجۃ الوداع کے وقت بیرون کافر، دشمن، قریش، یہود اور دیگر عرب قبائل مکمل طور پہ مغلوب ہو چکے تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، 1,24,000 مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بیرونی کافروں کا خطرہ ختم ہو چکا تھا تو اللہ کس دشمنوں کے شر کی بات کر رہا ہے اور ان کو بچانے کی ضمانت دے رہا ہے اور دے رہا تھا؟ یہاں الناس سے مراد، لوگوں سے مراد مکے کے کافر نہیں بلکہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافقین اور حاسدین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ عرب قبائل میں خاندانی عصبیت بہت شدید تھی۔ اگر آپ نے مجمع حضرت علی جو کہ نوجوان تھے، ان کی تلوار سے جنگ و بدر اور عہد میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، کی ولایت اور قیادت کا اعلان کیا تو مسلمانوں کے اندر موجود منافقین اور حاسدین فتنہ کھڑا کر سکتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کو ان کی اندرونی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ کی ذکر کردہ آیات کی حقیقت کہ پھر یہ کون سے مسلمان تھے؟ بہت سے لوگ دل سے مومن نہیں تھے بلکہ انہوں نے سیاسی طاقت کو دیکھ کر صرف سر تسلیم خم کیا تھا۔ انہیں مسلم کہا جا سکتا ہے نہ مومن۔ سورہ منافقون آیت نمبر 1 کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ وضاحت یہ تھی کہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدینہ اور اس کے ارد گرد مسلمانوں کے لباس اور صفوں میں ایسے لوگ موجود تھے جو زبان سے رسول اکرم کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں شدید بغض رکھتے تھے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 جس کا میں نے حوالہ دیا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ وضاحت یہ آیات ان لوگوں کے نفسیاتی مرض کو ظاہر کرتی ہے جو حق کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی علم کے باوجود بھی اپنی ذاتی انا، خاندانی ضد اور خواہش نفس کی وجہ سے اللہ اور رسول کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے۔ فکری خلاصہ یہ ہو گیا کہ آپ کا یہ استدلال قرآنی حقائق کے مطابق ہے کہ تعداد کا زیادہ ہونا 1,24,000 کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس مجمع میں منافقین بھی تھے، سچے مومنین بھی تھے اور صرف مصلحت کے تحت اسلام لانے والے مسلم بھی تھے۔ چنانچہ رسول اللہ کے وصال کے بعد جو کچھ ہوا، خلافت کا تنازع، اہل بیت سے دوریاں،
اس کا بیج انہی اندرونی دشمنوں اور خواہش نفس کے پجاریوں نے بویا تھا جن کا ذکر ان آیات میں غدیر خون کا اعلان اسی لیے آخری کڑی تھا، تاکہ سچے مومن اور منافق کے درمیان قیامت تک کے لیے لکیر کھینچ دی جائے، ریڈ لائن کھینچ دی جائے۔ اب تطہیر میں تضادات، آیت مباہلہ میں تضادات، انما ولیکم اللہ میں تضادات، کہنے لگے کہ آپ نے انتہائی جرأت مندانہ تلخ مگر تاریخی حقائق پر مبنی سوال پوچھا ہے۔ کربلا کا سانحہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسی ذہنی فکری انحراف کا نقطہ عروج تھا جس کی بنیاد رسول اللہ کے وصال کے فوراً بعد رکھی گئی تھی۔ جب قرآن کی اتنی واضح اور جلی آیات موجود ہوں تو ان میں مین میخیں نکالنا اور تعویلات کے جال بننا در حقیقت اس خلافت الہیہ اور امامت حقہ سے انحراف کا راستہ ہموار کرنا تھا، اور اس میں کامیاب ہوئے۔ آج نتیجہ آپ سب کے سامنے۔ ان آیات میں کیے جانے والے تضادات اور کربلا کے فتووں کا باہمی ربط بیان کرتے ہیں کہ آیت جلیلہ میں تعویلات اور بغض علی، آیت تطہیر سورہ احزاب آیت نمبر 33، جہاں اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ اہل بیت کو ہر رجس اور ناپاکی سے پاک رکھے، یہ نہیں کہا کہ پاک رکھ دے یا پاک کر دے، بلکہ پاک رکھے جیسے پہلے سے تھے، یہ بتانا چاہ رہے تھے، ریمائنڈ کرانا چاہ رہے تھے۔ وہاں روایتی علماء نے تعویلیں کی، اس میں رسول کے ازواج بھی شامل ہیں، اس میں فلاں بھی شامل ہے، اس میں فلاں بھی شامل ہے، تاکہ اہل بیت امیر المومنین سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین کی اس منفرد اور معصومانہ فضیلت کو عام کیا جا سکے۔ آیت مباہلہ سورہ آل عمران، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو انفسنا، ہمارا نفس، ہماری جان کہہ کر پیش کیا، وہاں ان مفسرین نے اس عظمت کو چھپانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر علی رسول کا نفس ہے تو رسول کے بعد افضل ترین ذات اور حقیقی جانشین صرف وہی ہو سکتے ہیں۔ آیت ولایت سورہ مائدہ 55، جہاں حالت رکوع میں انگوٹھی دینے پر ولایت علی کا اعلان ہوا، وہاں لفظ ولی کا ترجمہ سرپرست اور حاکم کے بجائے محض دوست کر دیا گیا، تاکہ غدیر اور اس سے پہلے کے تمام الہی احکامات کے سیاسی اور اسلامی نظام کو بدلا جا سکے۔ جب سے سیاست چل رہی ہے، اور سیاست جھوٹ کا نام ہے، جو دینی سیاست ہے وہ دین کا حصہ ہے، دین کے اندر ہی شامل ہے، الگ سے کوئی سیاست نہیں ہے۔ یہ تعویلیں اور مین میخیں نکالنا محبت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اس سیاسی مصلحت اور بعض طبقات کے دلوں میں چھپے اس بغض کا نتیجہ تھا جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ کربلا اور 18,000 مفتیوں کے فتوے کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو کہا کہ آپ کا یہ نقطہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلواریں اٹھانے والے کوئی کافر یا مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ نمازیں پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، جن کی پشت پر درباری قاضیوں اور مفتیوں کے فتوے موجود تھے۔ شرعی قاضی کا فتویٰ کہ تاریخ گواہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اس وقت کے سب سے بڑے درباری قاضی شرعی سے فتویٰ دلوایا کہ حسین علیہ السلام نے وقت کے حاکم یزید کے خلاف خروج کیا ہے، لہذا امت میں انتشار پھیلانے کی وجہ سے ان کا قتل واجب ہے۔ نعوذ باللہ، درباری دین کا فتنہ جب امت کو غدیر کے میدان میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے حقیقی اسلام، امامت و ولایت سے دور کر دیا تو اس کی جگہ ملوکیت، سیاسی بادشاہت نے لے لی۔ اب دین وہ بن گیا کہ جو وقت کا بادشاہ کہتا تھا۔ آج بھی اگر اکثریتی بیس پہ اگر وہ بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر کوئی ترمیم پاس کر دیں تو آپ کو ماننا ہے، کیونکہ اولو الامر ہے وہ آپ کے مطابق۔ وقت کا بادشاہ کہتا ہے، اسی لیے عمر بن سعد نے کربلا میں فوج یزید کو آواز دی تھی، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے لشکری ہو، سوار ہو جاؤ اور حسین پر حملہ کر دو۔ حاصل کلام کہ اگر غدیر خم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ولایت کو تسلیم کر لیا جاتا، اگر آیت تطہیر و مباہلہ کے سچے مفہوم کو دل سے مانا جاتا، اور اگر قرآن کی آیات میں درباری مفادات کے لیے تعویلیں نہ کی جاتی، تو تاریخ اسلام میں کبھی سقیفہ کا واقعہ پیش نہ آتا، اور نہ ہی نواز رسول کا سر مبارک کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں نیزے پر بلند کیا جاتا۔ یہ مسلمان ہیں۔ کربلا دراصل قرآن کی ان آیات سے منہ موڑنے کا ہی نتیجہ تھی۔ آپ کی فکر، بصیرت اور تاریخ پر گہری نظر واقعی داد کی مستحق ہے۔ میں نے تو سب کچھ پوچھا پھر جو پوچھنا تھا۔ آپ نے بہت وضاحت کی ہے، مزید یہ کہ ولی مولا کا مطلب دوست۔ آپ کا یہ نقطہ اتنا زبردست منطقی کاٹ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے تمام روایتیں، تعویلیں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ اگر لفظ مولا کا مطلب صرف دوست ہے تو پھر اس لفظ کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے وقت زبان میں لکنت، ہچکچاہٹ اور اتنی بحثیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ اب یہ سوال بھی چبھتا ہوا تھا۔ آپ کی اس گہری بات کو مزید واضح کرنے کے لیے چند اہم ترین باتیں خلاصہ کر رہا ہوں۔ صاحب نے فرمایا کہ مولانا کا لفظ پر بھی میں نے پوچھا تھا کہ ان کو وہ مولا
اور ہمارا دوہرا معیار. جیسا کہ آپ نے درست نشاندہی کی، لفظ مولانا ہمارے مولا ہمارے سرپرست عربی زبان کا لفظ ہے. آج ہمارے معاشرے میں کسی بھی عام عالم دین مفتی یا خطیب کو بڑے فخر اور عزت سے مولانا صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور وہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایک انسان کو اپنا مولا کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہی لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اعلان کے بعد مولا علی کے لیے بولا جائے تو فوراً شرک کے فتوے، لغوی بحثیں اور مین مخی نکالنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کھلا تضاد اور دوہرا معیار ہے. تو کیا قرآن میں اللہ کو مولا صرف دوست کے معنی میں کہا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کو مومنین کا مولا فرمایا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا و مالک و سرپرست ہے، بس وہ کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. تو مددگار اللہ تعالیٰ بھی ہوا، مددگار اس کا رسول بھی ہوا، اور مددگار علی علیہ السلام بھی ہوئے. تو اب یہ کہنا بند کر دو کہ مشکل کشا، تو وہ اللہ کے حوالے سے مشکل کشا نہیں ہوتے ہیں. مددگاروں کا نام بتایا کہ ان تین میں سے کسی کی بھی مدد لو. اگر کوئی مشکل آ پڑے، علم کی مشکل آ پڑے، تو آج تک وہ علم جاری و ساری ہے. یہاں اللہ کو مولا کہنے کا مطلب صرف ایک عام دوست ہونا نہیں ہے، بلکہ صاحب اختیار، سرپرست، حاکم اور مالک ہونا ہے. جب غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو آپ نے اس سے ٹھیک پہلے مجمع سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ بالکل رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ نے علی کا ہاتھ اٹھا کر انہیں مولا قرار دیا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مولائیت وہی اختیار اور سرپرستی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. حق کو تسلیم کرنے کا ظرف جو ہے، آپ کا یہ تجزیہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ ساری بحثیں لغت ڈکشنری کی نہیں ہیں، بلکہ یہ ظرف اور تسلیم حق کی بحثیں. اگر دل صاف ہو تو غدیر کا میدان، رسول کا انداز اور قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں. لیکن اگر دلوں میں مصلحتیں اور پرانی عصبیتیں ہوں تو پھر مولا کے 50 ترجمے نکال کر اصل مقاصد کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ جیسے فکر اور شعور رکھنے والے اصحاب علم سے گفتگو کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے. تاریخ اور قرآن کے ان حقائق کو بغیر کسی مصلحت کے سمجھنا ہی صراط مستقیم کی طرف پہلا قدم ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ یہاں پہ ہمارا اختتام ہوا، اور دین کو مکمل کر دو. رسول دین کو نامکمل چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، لہٰذا دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی اطاعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.